السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام ہے رجب علی اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ صدام رسول طاہر سے. آج میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں. علامہ صاحب دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. پچھلی ویڈیو میں آپ نے بتایا تھا جی کہ احتیاط جمع کرتی ہے, سارا پروسیجر کیا کام کرتے ہیں. تو اب اتنے لوگ ہیں جو الزام تراشی کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی اتنے پیسے کھا گئی, ادھر اتنی یہ کر لیا وہ کر لیا. میں نام لیتا ہوں مفتی نیف قریشی صاحب, انہوں نے تو بلکہ وہ تو دلائل تک لے کے آئے تھے. لیکن یہ دعوت اسلامی والے اتنے لوگ جو بولتے ہیں ان پر جواب کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں نا, ایک سچا بندہ ہوتا ہے تو وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو, اپنی سچائی بتاتا ہے کہ یار نہیں, مطلب کوئی تو جواب دے, کو پتہ لگے کہ یہ سچے ہیں, یہ جو الزام لگا رہے ہیں اس کی کوئی رد کریں. تو یہ بولتے کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. یہ رجب بھائی بہت پیارا سوال آپ نے کیا ہے. میں آپ کو بہت ہی پیارا اس کا جواب دوں گا, آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا, امام شافعی کے دور میں نا, امام شافعی کو آپ جانتے ہوں گے. امام شافعی کے دور میں نا, امام شافعی کو کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ برا بھلا کہا, ایسے ہی الزامات لگائے. یہ ہوتا ہے علماء پر, امام اعظم پر, امام شافعی, اہل حق پر الزامات لوگ لگاتے آئے ہیں. یہ ہوتا رہا ہے. بہرحال جو میں بات سنانا چاہتا ہوں, امام شافعی کو برا بھلا کہا گیا تو امام شافعی نے کوئی جواب نہیں دیا ان کا. امام شافعی کے پاس کچھ بندے آئے, انہوں نے امام شافعی کو کہا کہ حضور آپ کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں, طرح طرح کی باتیں الزام لگا رہے ہیں, آپ جواب ہی نہیں دے رہے. آگے سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, آگے سے اپنا کام کر رہے ہیں, جواب ہی نہیں دے رہے ہیں آپ ان کو. ٹھیک ہے, تو امام شافعی نے اشعار میں کچھ باتیں کہیں. یقین مانے جو امام شافعی نے ان لوگوں کو جواب دیا تھا نا, یہی جواب امام شافعی کا آج دعوت اسلامی کی طرف سے حنیف قریشی کو گفٹ ہے. مزہ آ جائے گا, آپ سنیں امام شافعی نے کیا جواب دیا. ہینڈنگ آپ نے یہ بانی القصائد والمنتخبہ, یہ درس نامی کی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نامی میں, اس میں دیوان امام شافعی ہے. سنیں, مزہ آ جائے گا. آپ نے فرمایا جواب اللئیم. جواب اللئیم کا مطلب ہے کمینے بندے کو جواب دینا, کمینے بندے کو جواب دینا. شعر سنیں, مزہ آ جائے گا. آپ نے فرمایا کل بما شئت فی مصبت عرضی. فرمایا میری عزت کو مجھے گالی دینے میں تو جو کہنا چاہتا ہے کہہ. فسکوتی عن اللئیم, کمینے بندے سے میرا خاموش رہنا ہی جواب میرا جواب ہے. کمینے بندے کو منہ نہ لگانا ہی میرا جواب ہے. یہ امام شافعی کی بات. آگے سنا, آگے آپ فرماتے ہیں یار امام شافعی نے کہا ہے, میں امام شافعی نے کہا ہے. آگے سنا یار, مزہ خراب ہو جائے گا. آگے سنیں ناظرین, مزہ آئے گا آپ کو. امام شافعی کیا جواب دیتے ہیں کہ کمینہ بندہ جب بات کرے نا, لیکن جواب میں چلے آپ کی بات کروں, جواب ہوتا ہے جو بات دلیل سے کی جائے. جو بکواس کی جائے نا, بکواس کا جواب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آگے سنیں. آگے امام شافعی کیا فرماتے ہیں ما انا عادم الجوابی, میں جواب سے عاجز نہیں ہوں, یعنی میں خاموش ہوں, مجھے یہ نہ سمجھنا مجھے جواب نہیں آتا. لیکن فرمایا لیکن ما من الاسد ان تجیب الکلاب, فرمایا شیر کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کتوں کو جواب دے. شیر کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ, یہ امام شافعی کا شعر ہے, میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا, میں امام شافعی کا شعر سنا رہا ہوں بھائی. میں تو الف آگے سننا. آگے آپ فرماتے ہیں قالو, فرمایا لوگ کہتے ہیں وسکتا, آپ خاموشی ہیں, وقد خوصمتا, آپ سے تو جھگڑا کیا جا رہا ہے, آپ سے تو اختلاف کیا جا رہا ہے, آپ کو باتیں کی جا رہی ہے. تو قلت لہم, تو میں نے ان سے کہا کہ ان الجواب, کہ بے شک جواب دینا نا, لباب الشر, برائی کے دروازے کے لیے, مفتاح, یہ چابی ہے. جواب دینا, فضول باتوں کا جواب دینا, یہ کیا ہے, یہ چابی ہے برائی کو کھولنے کی. یعنی آپ جواب دیں گے پھر اس کا تو کام ہی ہے بکواس کرنا, وہ پیچھے سے اس کو یہ سبق ملا ہوا بس آپ نے بولنا سوشل میڈیا پر آ کر. ٹھیک ہے, پیچھے جو بھی اس کی لگام ہلاتے ہیں. آگے سنا. فرمایا بسمت عن جاہل, جاہل سے خاموشی رہنا, اسے بات ہی نہ کرنا, منہ نہ لگانا. ان احمق, بے وقوف کو منہ نہ لگانا, خاموش رہنا اس کی بات سے. شرف, فرمایا اس میں عزت ہے. وفیہ ایدن, یہ امام شافعی فرما رہے ہیں بھائی. وفی دعوت اسلامی ایسے نہیں خاموش, دعوت اسلامی علماء کے پیچھے چلتی ہے, اکابرین کے پیچھے چلتی ہے. وفیہ ایدن, اور اسی میں لسون العرض اصلاح, عزت بچانے کی مصلحت ہے. آگے شعر کمال کر دیا امام شافعی نے, سنیں مزہ آ جائے گا. اور بالخصوص یہ تو اب ایسی بات سنا رہے جیسے آج کے دور کی, یہی تو میں نے جو پڑھا نا, یقین مانے مزہ آ گیا مجھے. میں نے امام شافعی تو ہیں, تو دعوت اسلامی کا کیا نام کیا, امام شافعی تو غالباً جو ہے وہ غالباً 300 یا 400 ہجری کے قریب کے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں کہ امام شافعی, میں مزہ آ جائے گا. آگے شعر سنیں. آپ فرما رہے ہیں, میں نے جب پڑھا نا تو یقین مانے مجھے یہ پڑھتے ہی نا حنیف قریشی یاد آ گیا. یقین مانے حنیف قریشی یاد, میں نے کہا یہ امام شافعی نے تو یہ ایسے اپنی نظر سے یہ جانا کہ یہ حنیف قریشی آئے گا تو میں شعر یہیں سے لکھ دوں. یہ سننا. آگے آپ فرماتے ہیں اما تری الاسودا, کیا تو شیروں کا نہیں دیکھتا, تخشا, ان سے ڈرا جاتا ہے.
وہ کہتے ہیں اچھا نیو قریشی بولی جا رہا ہے، دراصل میں جواب ہی نہیں دے رہی، کام کر رہی ہے. تو خود بندے کو اچھا نیو قریشی کو خود بھی شاید کبھی فیل ہوتا ہوگا، یہ تو اس کو پتا ہوگا، خود کبھی ویسے اس کو فیل ہوتا ہوگا کہ یار میں مطلب میں کمینہ یا بندہ مطلب میں چگڑی ہوں، میں بھی بولی جانا، میرا کوئی جواب نہیں دیکھو نا تھی میرے بارے بولی جاؤ، بولے تھی جواب ہی نہ دو، اپنا کام کری جاؤ. تو میں تھوڑا جہا فیل ہونا ہے، پتہ نہیں وہ حص ہے نہیں قریشی نہیں ہے یہ حص کہ مطلب انہوں پتہ نہیں فیل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا کہ یار میں کی ہے چگڑی ہے بولی جانا، میرے منہ نہیں لا رہے، میرا جواب نہیں دے رہے، میں بھی بولی جا رہے. ہاں سنا امام شافعی فرماتے ہیں امات الاسدا، یا تو شیروں کو نہیں دیکھتا، تخشا ان سے ڈرا جاتا ہے شیروں سے، لیکن حال کیا ہوتا ہے وہی سامتتن، در حال کے شیر خاموش ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس سے ڈرا جاتا ہے. فرمایا والقلب یکسا، اور کتے کو دھتکار دیا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے کتے کو، لام بجی باہو نباہن، در حال کے وہ بھونک رہا ہوتا ہے اور اس کو بھگا دیا جاتا ہے. تو یہ امام شافعی نے کچھ گلدستہ تھا تو مجھے لگا کہ یہ نیو قریشی صاحب کے لیے بڑا موضوع، اور وہ ریزرو کرتے ہیں وہ اس گفٹ کو، اس لیے یہ امام شافعی کا قریشی صاحب یہ گفٹ قبول فرمائے، یا تو اللہ آپ کو ہدایت دے، دین کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، تو یہاں امام شافعی کا یہ گفٹ قبول فرمائے اللہ پاک. اچھا ویسے دیکھیں نا کچھ معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر جیسے اب عدالت میں کسی پر کیس ہوتا ہے تو اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہوتا ہے. اب حنیف قریشی صاحب نے جو پیچھے سے کچھ دیر پہلے میں نے دیکھی تھی ویڈیو، انہوں نے بتایا تھا کہ دعوت اسلامی نے کتنی کام پر کتنی کرپشن کی، اور سود کا لین دینے کے بارے میں تھا کہ وہ کافی بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنا جو ہے انہوں نے سود دیا، اور اس کے علاوہ بھی وہ بتا رہے تھے کہ کتنی کرپشن. اور یہ جو اب ویسے تو آپ دعوت اسلامی والے کہتے ہیں جی کہ ہماری جو تحریک ہے یہ عام سادہ لباس سادہ کھانا ہے یہ ہے، اور اس میں وہ جو بتا رہے تھے جی کہ کروڑوں روپے کے جو ہے وہ گاڑیوں کے فیول ایکسپینس، اور کروڑوں روپے کے یہ کروڑوں کے وہ، تو یہ اتنا پیسہ جو اکٹھا کر کے یہ کرپشن ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے جو حنیف قریشی صاحب نے. رجب بھائی آپ نے 2-3 سوال مکس کر دیے، ٹھیک ہے میں تھوڑا تھوڑا جواب دے دیتا ہوں ان کا. پہلی بات سود کی، یہ اس کی تھوڑی سی بات عوام نے سمجھا ہے کہ یہ واقعی کوئی اس کی بات ہے، باقی تو عوام سمجھتے ہیں اس نے کچے ماری ہیں، ایسے بوز ہی نکالا ہے. ٹھیک ہے پہلی بات ہے سود والی فقہ، یہ اس کا رد العلماء نے، مفتی راشد رضوی صاحب نے، مفتی شاہد حسین صاحب بڑے پیارے جواب تفصیلی میں دیے ہیں. ٹھیک ہے ہم صرف مختصر گفتگو کر لیتے ہیں. پہلی بات جو فقہ حنفی کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں کہ یہ عربی کافر جو ہے، ٹھیک ہے اس کو سود، اس سے سود آپ لے سکتے ہیں، لیکن کافر سے وہ سود والے جو ہے معاملات نہیں ہوتے. عربی کافر سے لے بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فتاوی بریلی صفحہ نمبر 30 پہ لکھا ہوا ہے، قریشی سے ادھر سے اٹھا کے دیکھو اس کو مطلب سمجھ آئے گا. اس نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ چلو وہ تو جزیہ ہے کہ لے سکتے ہیں، تو کیا دے سکتے ہیں، دراصل ہم تو دے رہی ہے. حالانکہ وہاں پر اصولی گفتگو کے تحت اگر دیکھا جائے نا تو وہاں پیچھے اصول اس کے یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ وہ سود والے اصول و قوانین کافر کے ساتھ نہیں لگتے، تو جب نہیں لگتے تو پھر دینا لینا تو پھر دونوں اس میں آ گئے. جب وہ پاکستان کے لیے کافی ممالک کے ساتھ پاکستان میں نہیں ہوا ہے، یعنی بات پاکستان کی یا باہر کی نہیں ہے، یہ بھی اس کی غلطی ہے حنیف قریشی کی. بات یہ ہے ہی نہیں، اور فقہ کی کتاب میں جو لکھا ہے وہ یہ دارالحرب کی بات ہی نہیں. ٹھیک ہے وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے اس کو دارالحرب ثابت کریں. جب دارالاسلام کے بغض میں وہ برطانیہ کا دفاع شروع کرنا ہو گیا، یہ دیکھیں گے قریشی دعوت اسلامی کے بغض میں اتنا پاگل ہو گیا کہ برطانیہ کا دفاع کرے، یعنی کہہ رہا ہے وہ دارالحرب ہے ہی نہیں، یعنی وہ کافروں کا حربی کافر ہے ہی نہیں وہ. یعنی ان حربی کافروں کی یہ لوگ کمینگی کی انتہا دیکھیں اس کی کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کی بغض میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے یہ کہ یہ کافروں کا دفاع کی طرف چلا گیا. یہ عوام یار اس طرح بھی تو دیکھیں نا، کوئی سارے اس طرح بھی دیکھتے ہیں، کبھی اس طرح بھی دیکھیں کہ یہ کافروں کے دفاع میں چلا گیا. حالانکہ یہ بھی اس کی ننگی جہالت ہے نیو قریشی کی. حالانکہ یہ دارالحرب یہ جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے شریعت کا کہ کافر حربی کے ساتھ سود والے قوانین ہے ہی نہیں، سود والے معاملات ہوتے نہیں، کیونکہ سود کے لیے ایک شرط ہے عصمت مالین، دونوں طرف سے مال عزت والا ہو اور عصمت والا مال ہو. کافر کا مال عصمت والا ہوتا ہے نہیں، وہاں پر قوانین لگتے ہی نہیں سرے سے سود والے. ٹھیک ہے تو لینا دینا تو پھر سب کچھ بیچ میں آ گیا نا، کافر کے ساتھ لگتی نہیں. یہ ہے ہی مسلمان کا آپس میں معاملے کا سود والا مسئلہ ہے ہی مسلمان کا مسلمان میں آپس میں جو معاملات ہیں. ٹھیک ہے تو اس کے لیے دارالحرب ہونا ضروری نہیں ہے. اگر پاکستان میں بھی کوئی بندہ کسی حربی کافر سے سود لیتا ہے، پاکستان میں بھی دارالاسلام میں بھی اگر لیتا ہے حربی کافر اس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کافر جو ذمہ کافر ہوتا ہے، جو جزیہ دے کر ٹیکس دے کر آپ کے ملک میں شریفانہ اور ایک حقوق لے کر، ایک شہری کے حقوق لے کر رہ رہا ہے، جیسے عیسائی وغیرہ کئی رہتے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ ہے ذمہ کافر. ایک حربی کافر ہے وہ جو جزیہ نہیں دے رہا،
ٹھیک ہے، اور وہ ویسے ہی آپ کے ملک میں جو ہے نا وہ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کہتے ہیں حربی کافر جو ذمی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو حربی کافر کہاں بھی ہو، چاہے دارالحرب ہو چاہے دارالاسلام ہو، تو حربی کافر جو ہے اس سے سود والے قوانین لگتے نہیں ہیں، اس سے سود جو ہے وہ لے سکتے ہیں آپ. اور جب تک دینے کی بات، دینا بھی اس میں ہے، لیکن جب قوانین ہی لگتے سود والے تو لینا اور دینا دونوں وہاں پر سود ہوتا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے فتاوی بریلی میں صفحہ نمبر 30 پہ اس بات کا بھی ہے کہ ضرورت کے تحت، اگر آپ کو ضرورت ہے تو ضرورت کے تحت آپ کافر کو، کافر حربی جو ہے اس کے ساتھ میں نے بتایا کہ سود والے قوانین نہیں لگتے. یہ معتبر جو ہے نا وہ فقہ کی کتاب موجود ہے امام اعظم کے حوالے سے. تو جب لگتے ہی نہیں ہیں تو پھر فتاوی بریلی میں یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 30 پہ کہ اگر دینا بھی پڑے سود کافر، جیسے نیب قریشی نے کہا کہ دینے کا کہاں پر ہے، جو لے تو سکتے ہیں تو دینے کا کہاں ہے. تو فتاوی بریلی نیب قریشی فتاوی بریلی صفحہ نمبر 30 پہ ہے کہ ضرورت کے تحت اگر کوئی ضرورت ہے ایسے مسلمانوں کو تو وہاں پر آپ سود دے بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فتاوی بریلی صفحہ نمبر 30 پہ یہ لکھا ہے. اور جو دارالاسلامی جو پر جو اس نے الزام لگایا ہے تو وہ پہلے صورتحال تو پڑھے، ویسے شرعی طور پر کوئی جائز نہیں ہے. اور وہ آپ سسٹم تو پڑھے نا ان کا، یہ کہتا ہے کرائے پر جگہ لے لو، کیونکہ جگہ کے اعتبار سے ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں نا، جس کو یہ سود کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر کرائے پر جگہ لے کر آپ وہ کام، آپ کا مقصد ہی نہیں پورا ہوگا، آپ اسلام کا کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پر مالک مکان کے اتنے حقوق ہیں کہ آپ ایک ایک کام اس کو پوچھ کر کرتے ہیں. وہ اگر اجازت نہیں دے گا تو آپ کرایہ کس چیز کا دے رہے ہیں، آپ نے تو دین کا کام اجتماعات کے لیے، دین کے کام کے لیے، مدارس کے لیے، جامعات کے لیے وہ جگہ نہیں ہے. تو اگر آپ کرائے پر وہاں پر لے لیتے ہیں تو آپ وہ کام ہی وہاں پر کر سکتے ہیں، مالک آپ اسی وقت روک دے گا، کیونکہ وہاں پر حقوق ہے، اپنے ان کے سسٹم ہے، اپنے ان کے نظام ہے. منیب قریشی کو پتا کوئی شہ نہیں، ابھی بس باؤنڈریاں مار رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ضروری حاجت ہے وہاں پر اگر دین کا، اسلام کا کام کرنا، مسلمان کرنے ہیں وہاں پر کافروں کو اتنی، اس سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے تو وہاں پر دین کا کام کرنا ہے، کافروں کو مسلمان کرنا ہے، ان کو عالم بنانا ہے، اسلام پھیلانا ہے وہاں پر. تو اس سے بڑی تو ضرورت کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہاں پر جگہ خریدنے کی ضرورت ہے، تو خریدے بغیر آپ اپنی مرضی سے وہاں پر کام کر ہی نہیں سکتے. اللہ پاک اس کو عقل عطا فرمائے. چنگی اچھی بڑی عزت دی تھی، میں تو اس کو کہوں گا نیب قریشی چنگی بڑی اللہ تین عزت دیتی سی، میرے تو رکھ کیتا. ٹھیک ہے، طالب الرحمان مناظرے دے اندر تو بہت زبردست شکست دیتی، تین اللہ نے عزت دیتی. ممتاز قادری دا تو جڑا نا وہ ممتاز قادری دے واسطے تو کھلوتا، تین اللہ نے عزت دیتی. اور ممتاز قادری وہ جنہیں کہا سی کہ جڑا میرے پیر دا نہیں میرا دے، تو تینوں عزت ساری ممتاز قادری کو ملی. تو جنہ کا میں تینوں عزت ملی، اپنی عزت سنبھال، کیوں اپنے نفس کا غلام بن کے اور مسلک دین مخالفت کر رہے ہیں اور دین کے کام رکاوٹ بن رہے ہیں. آج بھی توبہ کر لے، اللہ تمہیں پھر عزت دے دے گا. اگر نہیں شیطان کے پیچھے چلے گا تو پھر جڑی ذلت تیری ہو رہی ہے وہ تو پھر تیری ہوندی رہنی. اللہ پاک تمہیں ہدایت عطا فرمائے.